یہ ساری چیزیں گڑبڑ ہیں، کیا بات ہے۔ سے میں بھی فون سے لے رہی ہوں تو میرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اسپیکر آن کرتی ہوں تو آپ کو میری آواز نہیں آتی، اور اگر میں اسپیکر آف کرتی ہوں تو مجھے آپ لوگوں کی آواز نہیں آتی۔ کسی اور سے ہی آج کروا لے، میں سنتی ہوں تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ انصار کین یو ڈو اٹ؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ہم کرے تھے او کالذی مر علی قریۃ تک، ایک اس کا حصہ کیے تھے۔ یس، وَهِیَ یہ کون سی آیتیں خاویۃ تھیں؟ علی عروشہا۔ تھوڑا سا اس کو بریف کرو، کیا کیا یہ کتنی آیتیں ہیں جو کس سلسلے میں چل رہی ہیں؟ یہ 255 to 260 پہلے تو وہ آیتیں اس تھیں پہ جس تھی، میں سے 3 توحید کے تعلق سے تھیں، توحید کے تعلق سے تھی، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ڈائلاگ تھے، تھا، پھر بعثت بعد الموت۔ یہ 3 آیتیں اسی تعلق سے ہیں۔ جی تو یہ ایک واقعہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، قرآن اس کے اوپر اہمیت نہیں دیتا۔ اب کئی مفسرین ہیں جو اس کے اوپر جس کا بھی معاملہ ہے، کوئی عزیر علیہ السلام، کوئی ارمیہ، کوئی حرقل، مختلف جو ہے اس میں نام، چونکہ قرآن خاموش ہے تو ہم کو بھی خاموش رہنا، کوئی بھی ہوگا، لیکن اس کا ایک مقصد ہے کہ قیامت تک ایک میسیج ریکارڈ ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ذکر ہے، اور اس قدرت کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں دی ہے، اور وہ اٹ از ریکارڈیڈ ان قرآن، اٹ ول ریمین ٹل دا ڈومس ڈے، جب تک قرآن پڑھی جائے گی۔ جی یہاں پر او جو آیا تھا وہ اس کے ساتھ دوسرا چل رہا تھا، مثال، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال کے بعد، یا پھر ادھر اور بولے تھے آپ۔ جی کلذی جیسا کہ، یہ وہ پھر یہ اس میں موصول ہو گیا، وہ جو مرہ جو ہے یہ گزرا، ہاں گزرا وہاں سے، اللہ خریتن، ایک گاؤں سے، ایک بستی سے۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی چونکہ وہ اس کا بھی ذکر ہے، تاریخی حوالہ موجود ہے کہ وہ وقت نظر آیا تھا اور بیت المقدس کو پورا برباد کر کے گیا تھا، اور میں بھی یہ نہیں، قرآن کی اس آیت میں تو کہیں نہ شام کا ذکر ہے نہ بیت المقدس کا ہے، لیکن مفسرین چونکہ تاریخی حوالہ موجود ہے اس لیے اس حوالے سے، لیکن قرآن کا ایسا جامع کلام ہے کہ اس میں اس بستی کا ذکر نہیں ہے، کون سی بستی تھی وہ مینشن نہیں ہوا۔ میرا پین بھی کام نہیں کر رہا ہے، اور کون کس کے بارے میں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ اللہ کے کوئی نبی تھے جنہوں نے ایک بات کو جاننا چاہا اور اس کو عین الیقین میں تبدیل کرنا چاہا، تو جو اس بستی سے گزرے، اور وہ بستی کی حالت کیا تھی؟ ویران تھی۔ آخریتن تک ہم ایک پوائنٹ لیے تھے۔ جی، پھر وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا تک ایک اور ہم دوسرا سینٹنس لیے تھے، اور اس میں جو ہے وہ ہیا جو ہے وہ ضمیر قریتن کی طرف جاری، اور وہ خاویتن ویران علی عروشہا، جس کی چھتیں زمین دوز ہو گئی تھی۔ اس کی چھتیں زمین، پوری بستی ویران ہو گئی تھی۔ جی، تب یہ پورا ایک سین ہے، اسے سین کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ کوئی ایک اللہ کے نبی تھے، اور وہ
ہسٹوریکلی کئی نام آتے ہیں، اور پھر ان کا ایک بستی، یہ بھی ہسٹوریکلی لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ بیت المقدس تھا، جس پہ بخت نصر نے حملہ کر کے اس کو ویران کر دیا تھا، اور لوگوں کو وہاں سے غلام بنا کے لے گیا تھا، بہتوں کو قتل کر دیا تھا۔ وہ بستی پوری ویران ہو چکی تھی، اس کی چھتیں زمین دوز ہو گئی تھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام تھے، اس بستی کو بسانے کے لیے بھیجا۔ پھر اس کو دیکھتے ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، قال انی یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، تو یہ خالہ جو ہے وہ عزیر علیہ السلام ہے، وہ رپورٹڈ اسپیچ۔ پھر انی یحیی، تو یہ انی جو ہے یہ ایک کوشچن ہے، ہاؤ ہی ول، ہاں وہ کیسے، کس طرح، یحیی وہ زندہ کرے گا، حاضی اس کو، اس میں اشارہ ہے، یہ پھر یہ قریت، یہ اس کی طرف ہے، بستی کی طرف۔ اللہ اس کا فاعل ہے، اس یحیی کا کا، فعل ہے، یحیی کا بس وہ زندہ کرے گا، یعنی وہ زندہ زندہ کرنے کرے والا گا۔ اللہ۔ پھر یہ تو جی یقین تھا، یہ تو یقین تھا کہ اس بستی کو اگر کوئی زندہ کر سکتا ہے، آباد کر سکتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اور کوئی اس جی، کو بسا نہیں سکتا۔ بعد بعد موتیہا، بعد تو یہ ظرف زماں ہو گیا، موتیہا جو ہے پھر یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے پھر ہا کی ضمیر قریتین کی طرف ہی، اسی بستی کی طرف۔ بس یہ اب یہاں پر جو چیز جس پہ تفکر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ یا تو اعتراضاً یا شک کی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ علم حاصل کرنا چاہ رہے تھے، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام کیسے کرے، کہ اس بستی کو کیسے دوبارہ آباد کریں گے۔ تو یہ جب ان کے خیال میں آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مثال بتا دی، اور یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریکارڈ فرما دیا، اور اس کو یہ قیامت تک یہ مثال باقی رہے گی۔ تو ان کے اس خواہش پہ کہ یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ So, is there anyone who wants to continue from here? فَأَمَاتَهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ یہ اس میں ہم پہلے فَأَمَاتَهُ کو لے لیتے ہیں۔ آمن تک ایک لے لیے تھے، یہ میرا قلم جی صحیح سر، کام نہیں کر رہا ہے۔ ثُمَّ بَعَثَهُ ایک لے لیں۔ چلیے اس کے پورے ایک ایک لفظ کو صحیح سے کر کے جی بتائیے۔ سر، فَأَمَاتَهُ وہ سر کی وجہ فَأَمَاتَهُ کو پہلے لیتے ہیں، تو اس میں جو فا ہے وہ حرف ہے، اور یہ جو ہے اس پہ عطف بھی ہو رہا ہے کہ وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ سوال جو کر رہے ہیں کہ کیوں کر اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، تو اماتہ جو ہے ماتا یعنی کہ وہ مرا، تو اماتا وہ مارا اس کو، یعنی کہ اس میں جو فاعل ہے وہ اللہ ہے، فاعل مقدم جو کہ آگے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس میں مرنا سے مراد مرنا نہیں ہے، یعنی کہ وہ سلا دیے گئے تھے، اور ہو کی ضمیر جاری ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر، تو اس میں فعل فاعل اور مفعول اس طرح آئے گا اللہ کو ملا کے۔ اور آگے پھر میاتا آمن، یہ اللہ میاتا اس کا جی فائل اللہ جو اس کا فائل ہے، اللہ نے کیونکہ ان مؤخر ہے، بعد میں آیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کئی حوالے ہوتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد نے موت کے بعد اٹھایا یا پھر سلا کے اٹھایا، یہ ساری چیزیں ہم کو بحث میں لانا نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اور وہ قدرت یہاں پر جو چار چیزیں آنے والی ہیں، جو 100 سال تک ایک ہی جیوگرافیکل ایٹماسفیئر میں اور ایک ہی زمین پہ
پڑھی رہی، جن میں سے 3 کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی قسم کا اس میں تبدیلی نہیں کی، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس پہ 100 سال کا اثر ہوا اور وہ پوری تبدیل ہو گئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، پھر ان کو زندہ کریں گے۔ تو اب اس کے لیے ان کے اس خیال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دینے کے لیے، ان کو معلومات دینے کے لیے اللہ نے ان کو موت دی، اس کو روح کو۔ کتنا سال، کتنا عرصہ؟ میاتا آمین، میاتا 100 آمین سال، 100 سال، 100 سال تک۔ اور اس کے جو مقام ہے وہ ہے یہ مفعول فیہ ہے، کیونکہ اس میں زمانہ بتا رہے ہیں، تو فاماتہ کا یہ مفعول فیہ نہ ہو گیا۔ چلیے اب اس کے بعد پھر ایک دوسرا چھوٹا ٹکڑا ہے یہ پورا، ثم بعثہ، ثم پھر حرف آ گیا، یعنی کہ وہ کنیکٹ پھر پچھلی بات سے ہو رہا ہے کہ اس کے بعد بعثہ، وہ اٹھایا ان کو، وہ اس میں محذوب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، یہ وہ کی ضمیر بعثہ کے اندر خود جو ہے اس کے اس میں اندر فائل موجود ہے، ریسرریکٹڈ فائل موجود ہے، اور وہ فائل ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہے وہ اللہ فائل، تعالیٰ ہے، اور ہو کی ضمیر ہو کی ضمیر جاری حضرت عزیر علیہ السلام کے، ظاہر ہے۔ وہ اٹھائے ان کو، فعل فاعل مفعول۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 سال مرنے کے بعد، سونے کے بعد، نیند ان کی پوری ہو جانے کے بعد ان کو اٹھایا۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس دنیا کو دیکھ لیا وہ اس دنیا میں آ نہیں سکتا، ورنہ پھر وہ وہاں کا آنکھوں دیکھا حال سب کو بتا دے گا۔ وہ تو راز ہے، وہ تو ہر ایک جس کی اس دنیا سے آنکھ بند ہوگی تو اس کو ہی وہ وہاں کا نظارہ ملے گا۔ اس سے پہلے تو صرف غیب پہ ایمان لاتا ہے، غیب اگر یہاں ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کی پوزیشن ہی الگ رہے گی دیکھ لینے کے بعد، تو پھر دنیا میں آنے کا سوال ہی نہیں۔ سو اٹس اے آرٹیفیشیل ڈیتھ۔ وہ نیند ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان کی سانس بھی جاری ہوگی اور وہ سوتا رہے گا، اور یہ مدت 100 سال، اور سورہ کہف میں اس سے بھی بڑی مدت تک کچھ نوجوانوں کو سلا کے رکھا تھا، وہ 309 سال تھے۔ دن جب وہ اٹھے تو اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانی بتا رہے ہیں۔ ایک اور ٹکڑا کر لیجیے آپ۔ جی سر، اگلا ٹکڑا ہے قالا کم لبستا، یہاں تک لیں گے ہم، اور پھر قالا کو لیتے ہیں۔ قالا جو ہے جس میں سوال ہے کہ فعل اور فاعل اس میں یعنی کہ موجود ہے، فاعل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہے، اور فعل ہے کہ وہ پوچھے۔ ہاں فاعل اللہ جی سبحانہ جی جی سر، اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، خالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فاعل ہیں۔ جی، پھر انہوں نے کہا، اور اس ٹکڑے کو کیا کہیں گے؟ اس باقی ٹکڑے کو ہم قولا کا مقولہ کہیں گے کہ وہ سوال کیا ہے، کم لبستا، یہ مقولہ ہو گیا۔ پھر کم کو لیں گے، کم بھی سوالیہ ہے کہ کتنے دن یا کتنے، لبستا میں ٹھہرا، ہاں میں ٹھہرا سر، لبستا لبستہ میں کا لبستا، اچھا سوری، تم ٹھہرے، تعجباً تم ٹھہرے، یس، سوالیہ ہے تم کتنے دیر یہ ٹھہرے۔ پورا کانجوگیشن ہے، کتنی دیر جی تم ٹھہرے، تا آنے سے تم آ گیا، جی یعنی کتنی دیر تم اس حالت میں رہے، ٹھہرنے سے مراد اس حالت میں رہے، نیند میں رہے، کتنے دن بعد، کتنے مدت بعد نیند سے بیدار ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں سے اینی ون ہو وانٹس ٹو کنٹینیو، قال لبثت، یس عائشہ حسینی، جلدی ٹیک پارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو وہ بولے، یعنی کہ یہ قالا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اس میں فاعل ہیں۔ ہاں ہاں دیکھیے بیٹا، لبثت، کیا ہو گیا، نیند میں ہے، نیند میں سوری سر، قالا اس کا پچھلی جو قالا کم لبثت جو اللہ تعالیٰ کا مقالہ تھا، اس کا جواب ہے کہ ہاں عزیر علیہ السلام کہہ رہا کہ لبثت، یہ تو ہے، میں یہ بات ہے، یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے
تم کتنا اس حالت میں رہے پوچھا. اب یہ کنجوگیشن ہے جو سب لوگ کر چکے ہیں, کچھ نئے ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے کبھی سیکھ ہی جائیں گے. اب یہ فرسٹ پرسن ہے, یہ بات کرنے والے کون ہیں, خالہ کون ہے یہ عزیر علیہ السلام. ہاں, انہوں نے کہا یہاں لبستو ہے, یہاں لبستہ تھا. یہ ڈفرینس بہت سے ایسے ہیں کلاس میں 90% سب جانتے ہیں, 10% ایسے ہوں گے جو یہ لبستہ اور لبستو کا ڈفرینس نہیں جانتے. یہ فرسٹ پرسن بات کر رہا ہے تو اس کے لیے لبستو میں اس حالت میں رہا. اور یہی جواب وہ اصحاب کہف بھی دیے تھے. چلیے کتنا رہا؟ میں رہا یومن یعنی ایک دن. تو لبستو میں فعل ہے لبسا اور فاعل ہے تو یعنی کہ میں فرسٹ پرسن, اور اس کا مفعول بھی فی ہی ہے یومن ایک دن. او بازا یوم, او حرف عطف ہے اور پچھلا جو یومن ہے اس کو بازا یوم پر معطوف کر رہا ہے. بازا یوم مطلب کچھ حصہ ایک دن کا, یعنی میں رہا اس حالت میں ایک دن یا اس سے کم, یا ایک حصہ ایک دن کا. بس تو یہ بازا یومن چلتے ہیں. یہ میں سمجھا تھا کہ اگر کوئی دن کی اولین ساعتوں میں سو جائے اور شام کو اٹھے تو پورا دن سمجھے گا, یا دن کے آخری حصے میں یا آدھے دن کے بعد سوئے اور شام میں اٹھ جائے تو بازا یوم کہے گا, دن کا ایک حصہ. تو جتنی بھی دیر وہ 100 سال کی مدت نیند میں 2 گھنٹے سونے کے بعد بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر یہ لبستو سے یوم تک کا کیا کہلائے گا؟ مخالہ ہے یہ عزیر علیہ السلام کا. کہ میں ٹھہرا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ, اس لیے کہ وہ ان کو نہیں پتا تھا. اب پھر اس سے انفارم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دوسرا ٹکڑا کہاں تک ہے؟ میات عامن تک. قالا بل لبست میات عامن. یس. اب یہ اس خالہ, بات کا جواب دے رہے ہیں اللہ اب یہ تعالیٰ. خالہ کون ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. بس پھر یہ یہ عزیر ان علیہ کے کیا ہے, السلام کے لیے جواب دے رہے ہیں. اس کو کیا بولیں گے اس لیے؟ بل لبستہ میات عامن. یہ اللہ تعالیٰ کا مخالہ ہے. بل لبستہ نہیں بلکہ, یہ بل جو ہے حرف نفی ہے, یا بلکہ ہم بولیں گے حرف ہے لبستہ تم رہے. اب یہ دیکھنا دوسرے لوگ جو بالکل نئے ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. یہ لبستہ لبستو کا جو ہے یہ ایک بار گرامر کا ریویژن ہو ہمارا وغیرہ جب بھی کرا دے گی. تھوڑا آج کل مصروف ہے, یہ نیکسٹ ویک شاید وہ شروع کرے گی. یہ ایک کانجوگیشن ہے, اس سے پرسن اٹیچ ہوتا ہے. یہ دس از دا تھنگ ان عربک اونلی. جتنی زبانیں ہم بولتے ہیں اس میں پرسن الگ ہوتا ہے, فاعل الگ ہوتا ہے, فعل الگ ہوتا ہے, لیکن عربی میں جو بالکل بنیادی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ ایک فعل میں اس کا فاعل بھی چھپا ہوا ہوتا ہے, جیسے یہاں لبستہ لبستوں میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ مدت بتا دی جتنی دیر وہ سوئے تھے. بلکہ لبستہ. سر حمیرہ باجی نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ تا جو ہے اٹیچ, تا تم کے لیے ہے اور تو میں کے لیے ہے, یعنی کہ لبستہ تم سوئے تم رہے. بالکل چھوٹے بچوں کے لیے نہیں. اب تم لوگ بہت وہ پورا جو ہے نا لبسا لبسول, لبسا لبسو لبست لبستا, پوری وہ 14 کی پوری گردان آتی ہے تم کو. تو اب یہ تو اور تا کا ایسا وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ بالکل جو کچھ نہیں جانتے ان کے لیے ویسا کوئی رول بتا سکتے. بٹ یو ہیو پریکٹسڈ آل دس 14
سبجیکٹس ان دا گردان ہے نا، جو ضمائر ہیں یا سبجیکٹ ہوتا ہے 14. ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گا. چلیے سبھی جانتے ہیں لبستہ لبستو کا ذکر. چلیے اب کتنے دن نہیں رہا؟ سر، وہ کنفیوژن تا اور تو کی کنفیوژن بس دور کرنے کے لیے یہ تھا کہ دونوں میں کنفیوز نہیں ہو، تا تم میں اس طرح یاد رکھ. ہاں چلیے چلو ایسا لبستہ تم رہے میت عامن 100 سال. تو لبستہ میں فعل اور فاعل ہے، فاعل سیکنڈ پرسن ہے، یعنی کہ عزیر علیہ السلام کی طرف مخاطب ہے یہ. اور میت عامن یہ دو پورا سلاٹ جو ہے مفعول فیہی ہوگا لبستہ کا، اور میت عامن مطلب 100 سال. تم ایک مطلب اللہ تعالیٰ جھٹلا رہے ہیں کہ تم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہنا نہیں، سو انفارم کر رہے ہیں. ان کو تو یہی محسوس ہوا کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم میں رہا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب حقیقت سے واقف کروا، حقیقت سے ان کو واقف کرا رہے ہیں کہ تم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ نہیں سوئے، بلکہ میں آتا عامن ہے نا. اب یہ اب دھیرے دھیرے بہت سے لوگ سیکھ جائیں گے کہ خالی میں آتا اگر کہہ دیتے تو بات ہی پوری نہیں ہوتی تھی. سال اس 100 کیا ہے 100 سال رہے. سو ایسے جب دو اسم آتے ہیں، عامن بھی ایک اسم ہے، میں آتا جو ہے گنتی ہے وہ بھی اسم ہے. 100 سال ایسے جتنے مرکبات ہیں ان کے بھی کچھ نام ہوں گے، ہیں بھی، اور بہت سے پرانے لوگ جانتے بھی ہیں، لیکن اس وقت میں کسی کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. بہرحال یہ اس کا یہ کیا ہے ظرف زماں ہے کہ اتنی مدت 100 سال تک تم سوتے رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو واقف کرا دیا. ٹھیک ہے یہاں تک. دین وی ول ٹیک اٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلدی. فانظر الی طعامک و شرابک. پس تم دیکھو، الی طعامک تمہارے کھانے کی طرف اور تمہارے پینے کی طرف. تو یہ فا کیا ہے؟ عطف ہے. انظر امر ہے. ویری گڈ. ہمارا ہے الی حرف جار. حکم دیا جا رہا ہے. جلدی جلدی سو بولو. امر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خالی امر ہے نہیں، امر کیا ہوتا ہے؟ حکم، ہاں، حکمیہ. حکم میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں فعل فاعل ہے. ہاں فاعل ہوتا ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے دیکھنے کے لیے وہ کون ہے؟ الی طعامک تمہارے کھانے کون کی ہے وہ طرف. جن کو حکم دے رہا ہے کہ دیکھو؟ حکم دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں عزیر علیہ السلام کو. ہاں انظر، عزیر علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھو. اب یہ دو چیزوں کی طرف یہاں پر حکم ہے. تمہارے کھانے کی طرف، یہ بھی اس میں طعامی کا فعل ہے اور سیکنڈ پرسن ہے. فعل حاضر ہے، فعل ہے. تمہارے طعام فعل ہے، طعامہ فعل ہوتا ہے. ہاں تام اسم ہے. ہاں اسم ہے، اور ایک ساتھ اس میں اسم ضمیر ملی ہوئی ہے. طعامی کا کے معنی یہاں پر یو ہے. وہ ویسے ہی فری ہو جائے گی ہمارا نئے لوگوں کے لیے. یہ پورے ضمائر ایک بار سمجھ میں اگر سب کہہ دیں گے، اور جتنے پرانے لوگ ہیں سب جانتے ہیں یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے. تو اسم مل کے کیا بن گیا؟ یہ ایک مرکب بن گیا. کیا بولیں گے اس کو؟ مضاف مضاف الیہ. مرکب ہے، مضاف مضاف. اب وہ تمہارا کھانا، تمہارا کھانا طعام کا، تمہارا کا تمہارا کے لیے آیا. تمہارا کھانا دیکھو، تمہارے کھانے کی طرف. شرابی کا کیا ہے؟ تمہارا پینا، پینا تمہارے پینے کی طرف. تمہارا پینا، پینے کی چیز، پینا نہیں. پینے کی چیز، پینے کی چیز جو کوئی بھی جوس تھا یا جو بھی وہ رکھ لیا تھے پہ کھانا، اور کچھ اپنے پینے کے لیے کچھ مشروب اپنے ساتھ رکھ لیے تھے. وہ حالت میں اسی جغرافیکل کنڈیشنز میں
100 years तक रहे. फिर देखा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद इन्फॉर्म कर रहे हैं. देखो तुम्हारे हाँ, खाने की उसके बाद तरफ जब और देखा उन्होंने तो ये भी मक़ौला नंबर 2 है. ये हुक्म हो रहा है, हुक्म है फंजुर इला तामिका और शराबिका, अपने खाने, तुम्हारे खाने को देखो और तुम्हारे पीने की चीज़ों को देखो. अब उनके बारे में दूसरा मक़ौला क्या है? लम यतसन्नहु, लम नहीं वो सड़ा, क्या वो नहीं सड़ा? वो सन्ना है किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, और एक खाली सन होता है उम्र को, कि वो हु की ज़मीर किधर जा रही है? खाने और पीने की तुम्हारा तरफ, खाना खराब हुआ ना, तुम्हारी पीने की चीज़ें खराब. पीने की ये दूसरा हुआ. पहला मक़ौला ये कि उन्जुर इला तामिका, उसके बाद अत्फ हो गया वह शराबी का, और अपने खाने और पीने की चीज़ों को देखो. दूसरा मक़ौला लम यतसन्नहु, का, और क्या नहीं सड़ा वो? नहीं, वो क्या नहीं सड़ा, सब कहाँ है? लम माने नहीं सड़ा हो, वो यानी वो खाना और उसका दोनों अलग. अब चूंकि अलग अलग हैं तो इसलिए खाना भी नहीं सड़ा और पीने की चीज़ें भी नहीं सड़ी. ये चूंकि दोनों अत्फर मातूफ हैं, तामिका व शराबी का. फिर उसका दूसरा हुक्म नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट यस, क्या हो गया लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हाँ, शाबाश. वंजुर इला हिमारिका वाले नज आला का आयातल लिन्नास. और फिर यहाँ पे कंटिन्यूशन की जा रही है उसी पिछली आयत को. नहीं, बस यहाँ तक एक लेंगे. वंजुर इला हिमारिका, वंजुर इला हिमारिका, और ये फिर हुक्मिया जुमला बात हो रही है. और देखो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इला हिमारिका, और अपना वो जो उनके साथ गधा था हिमारिका, अपने गधे की तरफ. हिमार एक लफ्ज है, का उसके एक ज़मीर है, फिर ये दोनों मिलके क्या हो गया? एक मुरक्कब बन गया. उसके माने ये कंपाउंड जो यस, कंपाउंड बन गया, मुरक्कब बन गया, कंपाउंड बन गया. और का माने यूर, हिमार माने डोंकी, यूर डोंकी, लुक एट यूर डोंकी. ठीक है. पहला हुक्म था देखो अपने खाने को, फिर एक अर्थ के साथ, और पीने की चीज़ों. फिर उसके बारे में खबर दी गई थी कि लम यतसन्नहु, और वो खराब नहीं हुए. ठीक है. और फिर दूसरा हुक्म आ रहा है वंजुर. ये सारे मक़ौले हैं. मक़ौला नंबर 3 ये हुक्म भी है, मक़ौला भी है, उसकी खबर भी है. ये भी मक़ौला है, वो ख़राब नहीं हुआ. समझ में आ रहा है ना? तीसरा भी मक़ौला है, ये हुक्म है वंजुर इला हिमारिका. सलाम का हुक्म हो रहा है कि ज़रा अपने गधे को देखो. बीच में एक जुमला है ऐसा गया जिसका ताल्लुक बिल्कुल अलग है इस स्टोरी से. ये स्टोरी हिमारिका के बाद यहाँ से कंटिन्यू होगी. इसको हम एक सेकंड के लिए उठा के रखते हैं अभी. वली नज अलका आयातुल लिन्नास. ठीक है, इसको हम अभी एक सेकंड के लिए उठा के रखते हैं. ये तीसरा हुक्म था. फिर उसके बाद चौथा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा. फिर चौथा हुक्म वंजुर, किसका हुक्म हो रहा है?
پھر حضرت عزیر علیہ السلام سے کنٹینیوشن چل رہی ہے. یہ صرف یہ کنٹینیوشن یاد رکھیے، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقولے چل رہے ہیں، اور اس میں مقولے میں احکام بھی ہیں اور جواب بھی ہیں. پہلا تو حکم ہے کہ پہلا تو سوال تھا کم لبستہ، پھر اس کے بعد اس کا جواب آ گیا قال بل لبستہ مئۃ عام. پھر سوال ہوا وانظر، حکم ہوا وانظر الی طعامک و شرابک. پھر وہاں سے اس کا جواب آ گیا لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا. پھر حکم آ گیا وانظر الی حمارک، اور اپنے اس تمہارے اس گدھے کو بھی دیکھو. یہ یہاں سے یہاں تک ہم ایک الگ باکس بنا رہے ہیں، اس کو 1 سیکنڈ کے بعد کر لیں گے. پھر یہ کون سا حکم ہے؟ 5واں حکم آ رہا ہے. 5 ہاں کیا ہے؟ وانظر، اور دیکھیں الی العظام، عظام ہڈیوں کو جو ہے، ہڈیاں، اس کی ہڈیاں. اب یہ لازمی بات ہے کہ وہ بالکل پورا 100 سال کا اثر اس گدھے پہ ہوا تھا. اس کا گوشت اور ساری چیزیں گل گلا کے ایک جگہ سے صرف اس کی علیحدہ علیحدہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. یہی قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بندے پہ، اپنے نبی پہ، اور اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور یہ جب ریکارڈ ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، اور قیامت تک کے لیے ایک مثال ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے. تب اس کے بعد حکم ہے کہ اس کی ہڈیوں کو دیکھو. اب یہ قرآن ہے اور اس کا کلام بھی ایسی ہے کہ اس کے بعد چونکہ ہڈیوں کو دیکھو، بولے تو اس کو دیکھ لیتے بیٹھو مطلب نہیں ہے. دیکھو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہرا سمجھ میں انظر الی عظام ہی بولے تو اس کی صرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے، اس کے بعد ایک کنٹینیویشن ہے. دیکھنا کیا ہے؟ کیف ننشزها ثم نکسوها، کیف کیسے یہ بھی ایک بات ہے. کیفا ہاؤ ننشزها میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ دیکھنے میں ایک ورڈ ہے، یہیں پر سارے لوگوں کو، بہت سے سینئرز کو معلوم ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. یعنی دیکھنے میں ایک ورڈ ہے لیکن اس میں 3 کلمات ہیں. بولو کیا کیا ہیں؟ فائل ہے جو نا کی ضمیر ہے، اور ہا کی ضمیر جا رہی ہے، وہ ہڈیوں کی طرف جا رہی ہے. نشرہ اٹھانا، نہیں ننشزو، وہ نشرہ الگ چیز ہے. یہ نشزہ ہے، یہ نشزہ نشزہ جوڑنا، ایک دوسرے سے جوڑنا. ہڈیاں جب گوشت اور نسیں ختم ہو جاتی ہیں تو ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، اور اس کو فعل فاعل اور مفعول تینوں اس میں آ گئے. وہ ہم کیسے، کیفا معنی کیسے ہم جوڑتے ہیں ان کو. اب یہ دونوں کی طرف ضمیر جا سکتی ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ہڈیوں کی طرف بھی یا پھر اس حمار کی طرف بھی، کہ اس گدھے کی ہڈیوں کو ہم کیسے جوڑتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا فرشتہ اس کے ہڈیوں کو تو ہم جوڑ دیا، پھر وہ ایک گدھے کا ڈھانچہ بن گیا. ہم نے اس کے کیسے، اب یہ دیکھنے کا حکم رہا. انظر الی العظام کیف ننشزها، اس کے ہڈیوں کو دیکھو ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا کوئی اور ہے اس کو ختم کرنے والا؟ یس کیا ہوا؟ کوئی اور؟ ویسے بہت اچھا جا رہے ہو تم، نئے ہیں. ایک اور پڑھ دو چلو. ثم ننکسوها لحما، لحما، پھر نکسا ڈھانپنا اس کو کہتے ہیں، ڈھانپتے ہیں اس کو، یا ناکس. وہی ڈھانکنا، اس ہڈیوں کو ہم ڈھانکتے ہیں یا پہناتے ہیں. پھر ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نہ کون نہیں ہے؟
نعت فائل اللہ تعالیٰ جو ہیں، اور ہا کی ضمیر واپس از گوئنگ بیک ٹو بونس یا پھر وہ حمار، دونوں بھی پاسبل ہے، اس گدھے کی طرف یا پھر اس کی ہڈیوں کو کی طرف، کیسے ڈالتے ہیں تو اس گوشت سے واپس جو ہے اس کو لحما. اب یہاں پر دو مفعول ہو گئے کہ ہم اس کو ڈھانکتے ہیں، ایک مفعول ہو گیا لحما، دوسرا مفعول ہو گیا گوشت سے، ہے نا، اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں. تو ان کے دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا، گدھا جو 100 سال پہلے مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں بھی سب الگ الگ ہو گئی تھی، اب وہ زندہ ہو گیا. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ کر کے بتایا. اب پورے میں دیکھیے ہم کو وہ پرسن جو وہاں سے گزرا ان کے بارے میں معلومات ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، تو ورنہ اس کی ہمارے پاس اتنی اہمیت نہیں ہے. پورے میسیج کیا ہے جو ریکارڈ ہوا ہے، وہ بستی کون سی تھی، اگر وہ ہسٹوریکل معلوم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں. لیکن جو اہمیت کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک آرزو ہوئی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ وہ کوئی چیز بالکل نیست و نابود ہو جانے کے بعد اس کو آباد کرنا یا زندہ کیسے کرنا. یہ ایک خواہش پیدا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہیں اپنی قدرت کا نمونہ بتاتے ہیں، خاص طور سے انبیاء کو بتاتے ہیں. اس کے بعد جو آنے والی آیت ہے اس میں پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو بھی ایسا ہی ایک نمونہ بتایا. تو اب ان کو وہ نمونہ بتانے کے لیے حکم ہوا کہ تم 100 سال تک فاماتہ اللہ، اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال تک، پھر اٹھایا. یہ ٹکڑے سب کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد یہاں سے ان سے سوال ہوا کم لبثت، کتنا سوئے تم، کتنی دیر اس حالت میں رہے. دین میں ان کو تو یہی سمجھ میں آیا لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انفارم کیا، یہ ریکارڈ ہو گیا، بل لبثت مئۃ عام، نہیں، نو، you were in that condition for 100 years. اب یہ 100 years میں جو سب سے اہم چیز اور ہم کو غور کرنے کی ہے کہ there were 4 things. ایک ان کے کھانے کی چیزیں تھی، ایک پینے کی چیزیں تھی، ایک ان کی اپنی ذات تھی، اور ایک ان کا گدھا تھا. اور ان میں سے 3 چیزوں کو 100 سال کا کوئی جغرافیکل کنڈیشن کا، موسموں کا، کسی چیز کا اثر ان 3 چیزوں پہ نہیں ہوا. نہ ان کے کھانے کی چیزوں پہ ہوا، نہ ان کے پینے کی چیزوں پہ، نہ ان کی ذات پہ. اسی حالت میں رہے. لیکن وہ 100 سال کا اثر اس گدھے پہ ہوا جو سڑ گل کے ختم ہو گیا تھا، صرف اس کی ہڈیاں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے ان کو بتایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، کیفا ننشزها، ہم کیسے اس کو جوڑتے ہیں، اس کی ہڈیوں کو، اس کو پھر اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. اب یہاں پر یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ گدھا اس کے بعد زندہ ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہوا. لازمی بات ہے جب اللہ نے یہ بتا دیا ان کو تو یقیناً وہ گدھا کھڑا ہو گیا ہوگا. اس کے بعد یہ ٹکڑا ہم چھوڑ دیے تھے لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس واقعے کو اب یہ کیا کریں گے، کوئی بتائیں گے لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ساجدہ گھر پہ پہنچ گئے یا ابھی سفر میں؟ السلام علیکم سر. نہیں سر، پہنچ گئے گھر پہ. چلیے نَجْعَلُكَ آیَةً لِلنَّاسِ. جی سر. سر یہاں پہ جو لام ہے وہ حرف تاکے کے لیے آئے گا. تاکہ کے لیے ہے. نَجْعَلَكَ، جی سر، فعل، فاعل اور مفعول. سر اس میں جعلہ فعل ہے، نون جو ہے وہ فاعل ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، اور کا جو ہے یہ مفعول ہے یہاں پہ، اور یہ جا رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف. تاکہ نجعلک، ہم بنا دیں تمہیں.
تمہیں، اب یعنی تمہیں سے مراد یہ پورا قصہ ہے، اس میں پوری باتیں ہیں کہ یہ جو واقعہ تمہارے ساتھ ہم نے کیا اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں، تم کو زندہ کرنا، تمہارے کھانے کی حفاظت کرنا، تمہارے پینے والی چیزوں کی 100 سال تک حفاظت کرنا، ان کا خراب نہیں ہونا، لیکن تمہارے گدھے کا سڑ جانا، گل جانا، ان کو دوبارہ ہڈیوں کو جوڑنا، اس پہ گوشت چڑھانا، اس کو زندہ کرنا، یہ ساری چیزوں میں نجعلہ کا، اور یہ جو واقعہ تمہارے ساتھ ہوا اس کو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں؟ چلو آیتن سر یہ مفعول ثانی بھی ہے اور آیتن نشانی، نشانی بنانا چاہتے، یہ ہماری قدرت کی نشانی ہوگی، یعنی یہ ریکارڈ ہو گیا، یہ بات قرآن میں ریکارڈ ہو گیا، جب تک قرآن پڑھی جائے گی قیامت تک، جب تک قرآن اٹھا لیا نہیں جائے گا لوگوں کو یہ واقعہ، یہ یہاں پر ریکارڈ ہو گیا۔ للناسی، للناسی لام جو ہے حرف جر ہے، اور ناسی جو ہے سر یہ اسم ہے، اور للناسی لوگوں کے، یہ مجرور ہو گیا لام کی وجہ سے، اور یہ جار مجرور متعلق جعلا، نجعل ہے یا جعل۔ چلیے یہ اصل اس کا مقصد تھا، اس واقعے کا مقصد کہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ انا یحیی ھذا اللہ، کیسا اس کو زندہ کریں گے اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص واقعہ ہوا، اور پھر وہ واقعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنَجْعَلَكَ آیَاتٍ لِلنَّاسِ، اور ہم بناتے ہیں تم کو میں نے اس کے اندر صرف ان کا سو کے اٹھنا نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں 3-4 چیزیں میں سے 3 چیزیں تو 100 سال اپنی حالت میں رہی، ایک جو ہے اس پہ 100 سال کا اثر ہوا، لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ کس چیز کی نشانی ہے؟ آیت کس کے لیے ہے؟ کس چیز کی نشانی ہے؟ سر حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے ہوا کہ وہ بذات کس خود چیز ایک کی نشانی ہے سجدہ؟ موت کے بعد اٹھ جانا، کیا بولتے ہیں اس کو، بعث بعد موت، یا پھر یوں آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے، اور یہی اس کا کنکلوژن ہے، یہی اس کا کنکلوژن ہے۔ یہ قدیر جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ چاہیں تو کسی چیز کو خراب کر دیں، کسی چیز کو زندہ رکھیں، 100 سال 309 سال تک بھی ان کے اوپر نہ موسم کا اثر ہوگا نہ کسی چیز کا ہوگا، پھر وہ اسی حالت میں اٹھیں گے۔ تو یہ بات، اب اس کے بعد کا ایک ٹکڑا ہے یہاں سے قد تبین لہو فلما تبین لہو، سر مجھے ہی کرنا ہے؟ ہر کوئی ہے تو دانش بھی ہیں کلاس میں یا آرام کر رہے ہیں؟ جی سر، نہیں سر، اس میں فلما تبین لہو، بس اس کو بالکل واضح کر دیا اس کے لیے، واضح ہو گیا اس کے لیے۔ ہاں تبین لہو، جب یہ چیز بین ہو گئی، یہ واضح ہو گیا، کیا کیفا یوہی، کون سی بات؟ انا کیسے یوہی اللہ تعالیٰ اللہ، زندہ کرتا ہے، ہاں جی کیسے پورا زندہ واقعہ کر سکتے ہیں، جب یہ قد تبین لہو کس کے لیے ہے؟ لہو عزیر علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے جب یہ چیز واضح واضح ہو، ہوگی تو then again one قالا is there. Who is this قالا؟ فعل اور فاعل دونوں ہیں، کون ہے؟ یہ عزیر علیہ السلام نے بولا کہ بس انہوں یہ نے کیا ہے کہا، کہ یہاں سے ختم تک کیا ہے؟ یہ خبر انہوں نے جو بولا وہ پورا ان کا کلام آ گیا، ان کا کلام آ گیا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ مقولہ۔ مقولہ آ گیا کالا کا۔ کیا ہے وہ؟ علم، میں جانتا ہوں، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب یہ
کہ پورا ایک فکرہ انہوں نے بتا دیا کہ اللہ جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے پورا ہر پورا شے ایک ایک کلام ہے دی خالا انہوں نے کہا. اب یہ ایک جی پورا ایک ماحول ہے خالی اتنا عالم. اب میں سمجھ گیا، اب میں جی جان گیا تو کیا کوئی شک نہیں تھا، بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، عین الیقین میں تبدیل ہو گیا. انبیاء جی کو جو علم دیا جاتا ہے وہ علم پہ بھی ایمان لاتے ہیں، ان کے ذریعے ہم کو جو علم ملتا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے کے. اور پوری قرآن کا مزاج یہی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اناج کیسے اگتا ہے، بارش سے مردہ زمین زندہ کیسے ہوتی ہے، ساری چیزیں جتنی قرآن میں نشانی یہ ہم دیکھتے ہیں. تو ان کی مثالیں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں کیا ہونے والا ہے، اعمال کا حساب کتاب کیسے ہوگا، جزا کیسے ہوگی، سزا کیا ہوگی، جنت کیا ہوگی، جہنم کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. تو جی اب جب عین الیقین ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ عالم، اب میں بالکل جان گیا، پورے یقین کے ساتھ مجھے معلوم ہو گیا. اس کے بعد صحیح ایک جملہ ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ کس قسم کا جملہ ہے اور اس میں اس کا مقصد کیا ہے جملے کا، کہ ایک اسم ہے اور اس کے بارے میں کیا جملے جان لیا ہے وہ اطلاع دینا ہے. جی وہ اسم کیا ہے؟ اللہ اللہ ہے. اور اس کے بارے میں ایک خبر دینا چاہتے ہیں جو ان کو مل گئی عین الیقین سے. قدیر کیا خبر ہے قدیر اللہ کے بارے میں؟ قدیر علی کل شیء. ہاں وہ قدیر، قدرت رکھنے والے ہیں. عالم، اب جی میں یہ جان گیا، عین الیقین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اینڈ اٹ از ریکارڈیڈ ان دا قرآن اینڈ ٹل دا ڈومس ڈے اٹ ول ریمین. اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گیا یہ واقعہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ریکارڈ کر دیا، اور اس نبی نے پورے یقین کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ ناؤ آئی ہیو سین. اب ہم تو دیکھے نہیں تھے اس واقعے کو، لیکن ایمان بالغیب جب کہ ان کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، انہوں نے یقین کر لیا تو ہم بھی اس کے اوپر یقین کر لیا. دیر از نو ریزن ٹو ہیو اے ڈاؤٹ آن اٹ. اللہ کے انبیاء کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور اللہ کی بات کبھی جھوٹ بھی نہیں ہوتی. تو ہم کو بھی یہ ایمان لا لینا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا اور ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور اللہ کی قدرت ہے جو چاہے کر سکتے ہیں. اب یہ ایک خاص طرح سے جملے اسمیہ ہوتے ہیں جس میں ایک اسم کی خبر ہوتی ہے. ایک انا یا انا سے شروع ہوتا ہے کہ انا کے ساتھ ایک اسم ہے اللہ، اور اس کی خبر انہوں نے ان کو علم ہو جانے کے بعد دی، اور جس کے اوپر ہم کو ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کے بارے میں کیا خبر دی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. علی کل شیء قدیر، کہ اللہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. بس کل شیء جار مجرور آ گیا علی کل شیء، اور اس کے بعد قدیر ہے، اس کے بعد قدیر خبر جو آ ہے یہ اس کی اللہ کی خبر ہے. اللہ قدیر ہیں اللہ کل شیء، ہر چیز کے اوپر. یہ اللہ کل شیء کیا ہے پھر؟ اللہ کے ہے اللہ کل مرکب اضافی ہو گیا، مضاف مضاف علیہ. مرکب ہر پر، اللہ کے معنی پر کہ ہیں کل شیء ہر چیز پر، یہ اضافی ہے. اور یہ قدرت جو ہے ان کی ہر چیز کے اوپر ہے. وہ کھانے پہ بھی قدرت تھی، پینے کی چیزوں پہ بھی تھی، عزیر علیہ السلام پہ بھی تھی، اور وہ اس گدھے پہ بھی تھی جو مر کے سڑ گل گیا تھا. So this is the message about بعثت بعد الموت. اور اس سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر میں سب کو اٹھانے والے ہیں. جس طرح سے وہ موت کے بعد یہ چیزوں کو اٹھائے، اسی طرح سے حشر میں بھی اٹھانے والے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. جس کے لیے پوری ہے تھوڑی سی بڑی تھی، لیکن اس کے پورے پارٹس کر کے، اور جب تک ایک بار خود سے اس کو پڑھ کے تھوڑا سمجھنے کی سلیشز لگا کے، اپنی جو بھی قرآن میں آپ پڑھتے ہیں اس میں سلیش لگانے کی گنجائش ہے، اجازت ہے. وہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کہ آپ سمجھنے کے لیے کون سا ٹکڑا کتنا ہے.
اس کے کچھ پوائنٹس ہیں تو بھی لکھ لے سکتے ہیں، کیا مقولہ ہے، کہاں فعل فاعل ہے. Is it clear? Everything is clear in this ayah, or is there any question? خاص Yes, sir. طور سے نئے لوگ. Ina Haji, do you have any question or did you understand? سر میننگ وائز تو سمجھ آ گیا ہے، گرامر میں تھوڑی تکلیف ہو نہیں رہی ہے. گرامر تو ابھی آئے گی، تھوڑا سا گرامر کو چھوڑ دیجئے. فی الحال ہم جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی زبان بولتے ہیں تو اس میں ہم کو اتنی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ الفاظ کا ربط کیا ہے، لیکن اس ربط کو ہم جانتے ہیں. کوئی بھی جی سر، وہ زبان تو ٹرانسلیشن وائز تو ماشاءاللہ سے سمجھ آ رہا ہے الحمدللہ. ہاں ٹرانسلیشن وائز یہی ہے. اب آپ کو دھیرے دھیرے یہ سمجھنا ہے کہ الفاظ جب استعمال کلمات ہوتے ہیں، یہ مرہ علی قریۃ جیسے ہم یہاں تک پڑھے، تو اب اس میں یہ 3 لفظ ملنے سے ایک ربط پیدا ہوا، اور جب الفاظ کے ملنے سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ پورا کلام ہوتا ہے. کلام میں اب 2 طریقہ کیا ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ویئر آر یو گوئنگ، یہ ایک کوشچن ہے. میں آپ سے کوئی بات بیان نہیں کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں. اب آپ اس کا جو جواب دیں گے، میں فلاں جگہ جا رہی ہوں، تو دیٹ از دا انفارمیشن یو آر گیونگ. یہ اپنی جو جی بھی سر. زبان ہم انگریزی اردو بولتے ہیں اس میں یہ ربط کو ہم کبھی بھی الفاظ کا نہیں غور کرتے، اور ہم کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ زبان ہماری نہیں ہے اور ہم اس کو فورن لینگویج ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اس گرامر کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ 3 جو کلمات ہیں اس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے. اس میں ایک فعل ہے، پھر وہ فعل کیا کر رہا ہے. جی سر، ایک کرنے والا، ایک جس پر کام ہو رہا ہے. ہاں ایسی تمام چیزیں ہیں جو دھیرے دھیرے سمجھ میں آئیں گی. لیکن فی الحال جو آپ کا پہلا ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ ترجمے کے لحاظ سے آپ اسے سمجھ جائیں، اور سارے لوگ وہی کر رہے تھے. جی سر ماشاءاللہ وہ تو سمجھ آ رہا ہے دھیرے دھیرے الحمدللہ. یہ ساری چیزیں ربط والی باتیں ہیں. جب ایک جملہ ہم لیں گے تو اس میں کلمات کا ربط کیا ہے، وہ 2 کلمات ملنے سے کوئی مرکب بنتا ہے، یا 2 کلمات ملنے سے پورے معنی دینے والا جملہ بھی بن جا سکتا ہے. وہ قرآن کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں تمام ضمائر بھی ہوتے ہیں، کون سی ضمیر کدھر جا رہی ہے، کہیں سے فعل فاعل ہوتا ہے، فاعل محذوب ہوتا ہے، وہ ہم کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ خالہ کون ہے، یہ خالہ کون ہے، یہ خالہ کون ہے. یہ تمام that is connected with the previous words، وہ کس کے تھے جی سر. اس سے. بس یہ چیزوں کا تھوڑا سا بھی آپ کو یہی ذہن میں لانا. جی سر جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں صحت اللہ کاملہ دے. قبول کرے بہت اور آپ شکریہ. سب کو فہم عطا فرمائے. آمین آمین لیکن آج آمین یہ آمین. 2 کلاسز ایسے ہیں، دیکھیے ایک تو آج تو کچھ گڑبڑ بھی ہوگی بہت ساری شروع ہونے میں، لیکن یہ وینسڈے کی کلاس بھی ایسے ہی میں سمجھتا ہوں صرف 55 منٹس کی ہو سکتی ہے. میں البتہ پھر نیکسٹ منڈے سے انشاءاللہ ہم اپنا وہی 1 hour 15 منٹس کی طرف چلے آ جائیں گے. نا انشاءاللہ یہ جو آیت ہے یہ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کریں گے. یہ بھی 55 منٹس کی ہوگی، اسے میں چھیڑوں گا نہیں. یہ ایسی ہے، یہ بھی ہے، شاید پورا ایک پیریڈ لے لے یا کچھ، اس کے بعد کی کچھ آیتیں آسان ہوں. اپنے طور پہ بھی اس آیت کو دیکھ کے آئیے، اس میں کتنے خالہ ہیں، کتنا ٹکڑا ہے، کہاں سے کہاں تک کون سا ہے، یہ اس کے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. جی سر عشاء کی انشاءاللہ. ٹائم 9 بجے ہے. 2 کلاسیں آج کی اور وینسڈے کی شاید اونلی 55 منٹس کی ہوں گی. اس کے بعد انشاءاللہ پورا 1.25 گھنٹہ ملے گا. اوکے. تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے سائٹ میں اوپن کر کے نماز وغیرہ پڑھوں گا. سائٹ ول بی اوپن، جو جب چاہے جوائن کر لے سکتا ہے کلاس کو. کلاس شروع ہوگی انڈیا کے لحاظ سے 6:30 ہوں گے صبح کے، اور ہمارے 7:45.
چلیے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعا کیجئے کہ آئندہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ڈیفیکلٹیز نہ لائے معمولی جو آ جائے کہ شروع کرنے میں کچھ ٹائم لگ گیا. انشاءاللہ. اللہ حافظ.